میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد بیان کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مسلک کا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. تو اہل سنت والجماعت اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اہل کہتے ہیں اشخاص کو، یعنی شخص کو کہتے ہیں، اور مقلدین کو کہتے ہیں، اتباع والے کو کہتے ہیں، اگر کسی چیز کی اتباع کی جائے تو اس کو کہتے ہیں، اور پیروں کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کی پیروی کرے. تو اہل کا مطلب یہ ہوا. اور سنت عربی میں سنت راستے کو کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں راستے کو کہتے ہیں. تو سنت سے عام یعنی مقصود عام سنت نہیں ہے. سنت سے مقصود عام سنت نہیں ہے. یہاں پر سنت سے مراد اصطلاح دینی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور طریق عمل کو سنت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق زندگی اور طریق عمل کو، یعنی طرز زندگی اور طریق عمل کو سنت کہتے ہیں. اس لیے کہ اور آگے جو ہے نا والجماعت سے جماعت کا لغوی معنی جو ہے وہ گروہ کے ہے. گروہ یعنی گروہ. اور یہاں پر جو مراد ہے جماعت صحابہ مراد ہے، یعنی اہل سنت والجماعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور طریق عمل والے لوگ ایک، اور والجماعت یعنی جماعت صحابہ والے لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور طریق عمل پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی ہے. اور جماعت صحابہ سے جو ثابت ہے اور اس کی جو زندگی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی ہے. اس لیے کہ ہم اہل حدیث اگر لیا جائے، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے یعنی حدیث والے. ہمیں اہل حدیث اس وجہ سے نہیں کہتے. اگر اہل حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث والے، تو حدیث والے کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی قوی احادیث ہے وہ، اور ضعیف احادیث ہے وہ، اور موضوع احادیث ہے وہ، اور منکر احادیث ہے وہ. تو ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا. کیا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بھی کیا ہے، اور یہ رفع الیدین کو چھوڑا بھی ہے، یعنی ترک بھی کیا اس کو. تو ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ جو حدیث ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا. تو سنت کا مطلب یہ ہے، یعنی اہل سنت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں اور طریق عمل میں جو کچھ ہوا ہے اس پر عمل کرنے والے کو. تو یہ تعریف صحیح ثابت ہے. اور حنفی دیوبندی کا مطلب یہ ہے، حنفی یعنی ائمہ اربعہ، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 ائمہ ہیں، اور ان ائمہ کا اپنے اپنے فقہ کی تجویز کیا ہے، اور قرآن احادیث سے جو ان حضرات نے جو کچھ سمجھا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے اجتہاد سے اپنے رائے قائم کر کے اور پھر فقہ کی یعنی فقہ مدون کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس فقہ کے تقلید میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، اس وجہ سے ہمیں حنفی کہتے ہیں. اور دیوبندی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند جو انڈیا میں ایک جگہ ہے، دیوبند نام سے مشہور ہے، اور دیوبند نام ہے اس جگہ کا. تو اس وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یعنی مدرسے کی بنیاد وہاں رکھی. تو اس وجہ سے ہم اپنی نسبت اسی مدرسے کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا مسلک کا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی وہ ہے.